ہم سے کیا چاہتا ہے. سب سے پہلے پاکستان کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں. پاکستان اس وقت اپنے ماضی 70 سال جو اس کی ہسٹری ہے، ماضی کی اس وقت سب سے بدترین جگہ پہ موجود ہے. بالکل ہم لوگ اس وقت نیئر ہینڈ ڈیفالٹ کرنے کے. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ نہ کرے، نہ کبھی ایسا ہوگا، نہ کبھی ایسا ہوا. لیکن جو اسرائیل کے ساتھ جو کشمیر اپنا سری لنکا کے ساتھ ہوا تھا نا، ہم بھی اسی طرح اسی پٹڑی پہ اس وقت کیا ہوئے ہیں، چڑھے ہوئے ہیں. پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے، جی ڈی پی نیچے دن بہ دن نیچے جا رہی ہے، ہمارے ریزرو فنڈز کم دن بہ دن کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی دن بہ دن بڑھتی چلے جا رہی، افراط زر دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. کبھی غور کیا، پھر وہی والی بات کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، کیا کبھی غور کیا کہ یہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس وقت، اس کا قصوروار کون ہے؟ کوئی کہتا ہے اس کا قصوروار جو ہے وہ آرمی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی قصوروار پی ٹی آئی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی قصوروار مسلم لیگ نون ہے، کوئی کہتا ہے اس کی قصوروار جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. لیکن حقیقت مانیے گا، یہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے، اس کی جو قصوروار ہے، میں کہوں گا سب سے پہلے میں ہوں اور اس کے بعد آپ ہیں. اس پورے کے پورے ڈاؤن فال کے، اس پورے کے پورے فائنینشل کرائسس کے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو عوام ہے. ہم لوگ اس کے کیا ہیں، ذمہ دار ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی ہمارا جو اوور آل پاکستان کا نظام، جیسے آج میں نے یہاں 2 نظام پڑھا ہے، اسی طرح جو پاکستان کا نظام ہے وہ نظام بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی ملک کی جو فارن ریزروز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس کی بنیاد ہوتی ہے کس کے اوپر، اس ملک کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر. ہم لوگ 70-72 سال کی پچھلی ماضی کی پریکٹس کے باوجود آج تک بحیثیت قوم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم پانی پاکستان کے اندر اپنا بنا کے اپنا پی لیں. ہم پانی بھی پیتے ہیں تو 2 بڑے برانڈ نیسلے اور ایکوافینا، دونوں کہاں کے ہیں، دیارے گئے کے. 2 بڑی کنزیومر کمپنیاں پروکٹر اینڈ گیمل اینڈ یونیلیور، دونوں کہاں کی، باہر کی کمپنیاں. اس کے بعد کاربونیٹڈ ڈرنکس دن رات ایسے پیے جاتے ہیں جیسے ان کو پینا ثواب ہے اور وہ صحت کے مشروب ہوں. جتنے بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں انتہائی صحت کے لیے مضر صحت اور نقصان دہ. کہاں کے ہیں، دیکھیں ایز اے بزنس مین ہم آج تک اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ ہم اپنے ملک میں اپنا پانی بنا لیں، اپنی کنزیومر پروڈکٹ بنا لیں. ہم پینٹین شیمپو استعمال کریں، ہم لائف بوائے شیمپو استعمال کریں، ہم برتن دھوئیں، ہم نہائیں، ہم کھائیں. آپ کا تلو گھی، آپ کا حبیب گھی، آپ کا سپریم چائے، آپ کی یلو لیبل چائے، ساری کہاں کے ہیں برانڈ، باہر کے برانڈ ہیں. تو ہم پاکستان میں 90% لوگ پاکستان کا پیسہ دن رات کیا کر رہے ہیں، باہر بھیج رہے ہیں. ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں، باہر سے ہم پاکستان کا پیسہ بیچ کے پروڈکٹس بہت زیادہ منگواتے ہیں اور ایکسپورٹس کیا ہیں بہت. جب تک یہ والا نظام صحیح نہیں ہوگا نا، ذہین سے ذہین وزیر خزانہ لے آئیں، وزیر اعظم لے آئیں، اچھی سے اچھی ٹیم لے آئیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. حالات مسلسل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. گورنمنٹ پی ٹی اے کی آئی، گورنمنٹ نون لیگ کی آئی، گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی آئی، گورنمنٹ آرمی کی آئی، جو بھی آیا، لیکن دن بہ دن ہم کیا جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے، ہمارا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. اور یقین کیجئے گا بحیثیت قوم، معذرت کے ساتھ اگر کوئی بات میری کسی کو بری لگے، ہم منافقت کے اعلیٰ درجے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آج کوئی بات ہو ہم سب لوگ نعرہ لگانے کو تیار ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کو تسلیم. میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا، لاسٹ میں ایک شادی کے اوپر گیا، وہاں ایک شخص پیپسی بوتل پی رہا ہے اور بات چلی کہ بحیثیت ملک ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں. میں خود کہتا ہوں کہ اسرائیل کو ہمیں تسلیم کرنا نہیں چاہیے. ہمارا قبلہ اول بیت المقدس جب تک ان کے قبضے میں ہے، ہم اب وہ قبضہ واپس لینا چاہیے. بینگ مسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم منافقت کے اعلیٰ درجے پہ ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں کہ ذرا غور کیجئے گا. وہ جو بار بار میں کہتا ہوں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی
پی رہے ہیں برانڈ کس کا ہے؟ اسرائیل کا، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اسرائیل کو تسلیم۔ یار کہنے سے کیا ہوگا؟ میں اور آپ اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے آنے والی نسلیں آلریڈی اس کو تسلیم کر چکے ہیں، ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ تمام بڑی میڈیسن کمپنیاں کس کی ہیں؟ اسرائیل کی ہیں۔ یار جب ہم دن رات پاکستان میں رہنے کے باوجود اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزیں بنا لیں، ہم پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں اسرائیل کے، پاکستان کا پیسہ بچا رہے ہیں اسرائیل، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں پاکستان میں ہمارے بزنس مین کو جاگنا پڑے گا، ہمیں ان کے مقابلے میں چیزیں بنانی پڑے گی، ہمیں خود کفیل ہونا پڑے گا۔ کیا پیپسی کے مقابلے میں کوئی پروڈکٹ بنانا مشکل ہے؟ نو پرابلم۔ آپ پیپسی کے مقابلے میں اورنج جوس لے کے آ جائیں، فریش لے کے آ جائیں، کوئی ایک بزنس مین آئیڈیا لے کے آ جائے اور سردیوں کے موسم میں تازہ اورنج کا جوس پورے پاکستان میں میسر ہو جائے، کیا کہتے ہیں پاکستان کے میں لوگوں کی صحت بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یس، پاکستان کا پیسہ بھی باہر نہیں جائے گا، صحت بھی ٹھیک ہوگی، اور مضبوط کون ہوگا؟ ہمارا ذمہ دار۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا گرمیوں کے اندر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ گنے کے جوس کو کیسے بیچنا ہے؟ کسی کے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ املی کے جوس کو، آلو بخارا کے جوس کو کیسے بیچنا ہے، کیسے اس کو پیک کر کے عام لوگوں کے لیے میسر کرنا ہے؟ پھر میں وہی بات کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے؟ ہم وہی سوشل میڈیا، وہی چند چیزوں کے اوپر اٹکی ہوئی قوم۔ دیکھیں اگر ہمیں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور الحیات کے زیر سایہ ایگلز کا یہ ایجنڈا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نظام دیا بحیثیت پاکستانی، ہم اس وقت پاکستان کے کرائسس میں اپنا کردار نبھائیں گے۔ کیسے نبھائیں گے؟ یہ ہیچنگ سسٹم، یہ انکوبیشن سسٹم جو ہم نے اسلام آباد لگایا، پر ڈے 1.5-2 کروڑ کا بزنس الحمدللہ پاکستان میں اگر ہم کر سکتے ہیں، کیا یہی نظام ہم دبئی لے جائیں، ہم ملائیشیا چلے جائیں، ہم سنگاپور چلے جائیں، ہم تھائی لینڈ چلے جائیں، ہم انڈیا چلے جائیں، ہم یونائٹڈ کنگڈم چلے جائیں، ہم امریکہ کینیڈا چلے جائیں، کیا وہاں پہ یہ نیٹ ورکنگ گرو کر سکتی ہے کہ نہیں؟ 2023 کا ویژن 100 ممالک کے اندر پاکستان کے نوجوان انشاءاللہ تعالی ہم پھیلیں گے، ہم نکلیں گے، پوری دنیا سے پیسہ پاکستان لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے اس میں منتھ کا پرومو آ رہا ہے، کس چیز کا؟ دبئی ٹور لے کے آ رہے ہیں۔ سی او صاحب نے ٹاپ ایگلز کو موریشس ٹور دیا ہوا ہے، اور ہر مہینے ہم ٹور لانچ کرتے چلے جائیں گے۔ 100 ایگلز کو تیار کر رہے ہیں جو پاکستان سے اس نظام کو سمجھیں گے، اور 1/9 سے 27 کے قانون کے مطابق، اس نیٹ ورکنگ کے قانون کے مطابق، جیسے ایم ویو پوری دنیا سے سالانہ $35 بلین لے کے آ رہا ہے، ایوان $30 بلین لے کے آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں ایگلز؟ کیا ہم لے کے آ سکتے کہ نہیں؟ پاکستان $1 بلین لینے کے لیے پچھلے کئی مہینوں سے منٹوں تک پہنچا ہوا ہے آئی ایم ایف کے آگے۔ اور آج یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہم نے آئی ایم ایف سے جان نہ چھڑائی، ماضی کے اندر آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، اور اسی کی شکل میں آج ہمارے سروں پہ مسلط ہو چکا ہے آئی ایم ایف۔ آہستہ آہستہ پاکستان اپنا کنٹرول کھو رہا ہے، اور آئی ایم ایف ہمیں کیا کرتا چلا جا رہا ہے؟ جگڑتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کولڈ وار میں، پاکستانی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کو جنگ لڑ کے ہرانا مشکل ہے۔ آئی ایم ایف پوری پلاننگ کے ساتھ آہستہ 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 ہمیں کیا کر رہا ہے؟ جگڑ رہا ہے۔ اگر آج یہ یاد رکھیے گا، ہم نے اس نظام کو، اس سازش کو سمجھ کے ہوش کے ناخن نہ لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسل محروم ہو جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ ہر نسل کو، ہر قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، نہیں تو آنے والی نسلیں محروم ہو جاتی ہیں۔ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں الحیات کا ویژن اور اس کے ساتھ ساتھ ایگلز نظام کو سمجھیے گا، بات کو سمجھیے گا کہ اس نظام سے کیا ہو رہا ہے۔ ملک پاکستان کی تعمیر بھی بہتر طریقے سے ہو رہی ہے، تیزی سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، عام عوام اکٹھی ہو رہی ہے، عام عوام امیر ہو رہی ہے الحمدللہ، اور ساتھ میں پوری دنیا سے پیسہ آئے گا تو ملک پاکستان بھی مضبوط ہوگا۔ آج اور کل کی ڈیٹ میں بھی ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ ہماری انٹرنیشنل ٹیم پیسہ بھیج رہی ہے،
दुबई से हमारी टीमें काम कर रही हैं, इटली से काम कर रही हैं, स्पेन से काम कर रही हैं, यूके से काम कर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन टीमों को इंशाअल्लाह ताला हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पूरा निजाम समझ आ रहा है? इस निजाम को फैलाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? ईगल्स का मकसद समझ आ रहा है? फिर ईगल का एक बार बड़ा जानदार सा मुझे वो जो हमारा स्टाइल होना चाहिए, ताकि आज के सेशन को ईगल्स की गूंज के साथ हम क्लोज। ईगल 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 ईगल